علی بھائی میرے گھر والے بار بار سمجھانے پر بھی نہیں مانتے، اس پر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا غلط تھے، اس پر میری رہنمائی کریں۔ دیکھیں یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر میں نے مجلس 50 انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا ریکارڈ کروایا تھا۔ جدو کوئی بندہ رائے راست سے ہٹ جائے نا، پھر اینڈ پہ جواب اس کو اسی طریقے سے دیا جاتا ہے، ترکی بہ ترکی، ٹھیک ہے؟ تو میں نے وہ انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا 22 سوالات 4 گھنٹے میں ریکارڈ کروائے تھے 2018 میں۔ جتنی گدڑ سنگیاں ہیں نا جو میں نے سیکھی ہیں اس دعوت کے میدان میں، سارے فارمولے میں نے بتا دیا ہے۔ پہلے داڑ تھلے لے کے تے آؤ، ٹھیک ہے؟ تسی اگلے دن نہیں لیندے ہو، داندی تواڈے پان دیندے نے۔ آہستہ 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 ان کو لے کے آئے، جو ان کے انٹرسٹ کی بات ہے وہ ان سے کریں۔ ان کے دیکھیں نا جی، ان کے وہ بڑے نے اشرف علی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا ہوا ہے، وہ بریلوی تو اڈے گا خوشی نال وائس، جدو اڈے نا پھر وہ تسی پار کٹنے نے۔ انہوں کہنا جی بس میں بھی مطلب تواڈے کولوں یہ سیکھیا سی، اے ہن چشتی رسول اللہ بھی نکل آیا، شبلی رسول اللہ بھی نکل آیا جی، ہاں ہن میں کہڑے پاسے جاواں؟ وہ تو ہے ہی مردود نا، انہوں تو چھڑ دو فارغ، ہن میں کہڑے پاسے جاواں؟ تو ایٹ لیسٹ وہ مانے نہ تہاڈی جان چھڑ دیں گے جی، یہ میں تمہیں دس دیں۔ ایک وقت تھا کہ یہ لوگ یعنی کتاب و سنت توحید کی بات کرنے والوں کو سینہ تان کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، اب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ میں نے اس لیے کہا تھا کہ اب بریلویوں نے بھی عشق رسول کا سرٹیفکیٹ لینا تو ادھر سے ملے گا، جن کے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے اور انہوں نے چھاپے ہوئے اور مناظرے کیے ہوئے، ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ ہم عاشق رسول ہیں یا نہیں ہیں؟ اور نسو ادھروں اسی دساں گے کون ہے۔ اور یہ میں تکبر کے طور پہ بات نہیں کر رہا، ظاہر ایک علمی میدان میں یہ بات ہو رہی ہے۔ تو انٹرسٹ کی بات کریں، پھر اگلے سٹیپ میں یہ دیکھیں کہ اب سپوز ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں آپ جنگ صفین تو نہ لے کے بیٹھ جائیں، اس میں میلاد کے اوپر بات کریں اور سمپل ان سے پوچھیں کہ یار یہ جو شیعہ ہیں، یہ جو 10 محرم کے اوپر جلوس نکالتے ہیں، کوئی کٹا ہے کسی صحابی نے، کوئی تابعی نے؟ دیکھنا بریلوی تو نہیں پتہ ہے ہی گمراہ نے، ہاں انہوں پتہ ہی نہیں کیا ہونا ہے، انہوں کہنا چلو یہ تو نہیں سی کٹا، لیکن جو مولا علی کوفے دی جامع مسجد میلاد دا 12 ربیع الاول پروگرام کراندے سن، اس میں وہ نعت عمار بن یاسر پڑھتے تھے، تو لنگر پہ حضرت حسن کی ڈیوٹی ہوتی تھی، سبیل پہ حضرت حسین کی ہوتی تھی، وہ دا والا کتنے ذرا منو دس دو، آئے نا دار تھلے، تو پھر وہ نارملائز ہوں گے۔ پھر انہیں آپ مسلم کی حدیث بتائیں، فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ، پھر آہستہ 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 اس معاملے پہ لے کے آئیں، ٹھیک ہے نا؟ اہل حدیث سے اگر آپ وہ بات کریں گے جو ان کے انٹرسٹ کی نہیں ہے، ان کو تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب اہل حدیث سے آپ یہ بات کریں گے کہ بھی ننگے سر نماز کیوں پڑھتے ہو، بھئی وہ تو اس کو ڈیفینڈ کرے گا۔ آپ نے اہل حدیث سے یہ بات کرنی ہے کہ یہ بتاؤ یار رفع الیدین کی حدیثیں واضح بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہیں، یہ کیوں نہیں مانتے ہیں حنفی؟ تو وہ آپ کو کہیں گے یہی تو ہم کہتے ہیں منکر ہیں حدیث کے، اسی لیے تو ہم نے اپنا نام اہل حدیث رکھا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نام انہوں نے اس لیے رکھا ہوا ہے اہل حدیث، آپ ان سے پوچھیں نا یار اہل قرآن نہیں ہو، کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں، لیکن قرآن کو تو سارے مانتے ہیں۔ حدیث کے مقابلے پہ یہ اہل فقہ ہے، اہل الرائے ہیں، اس لیے ہم اہل الحدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں، کیونکہ ہم حدیث کے ماننے والے ہیں۔ انہیں کہا جی بالکل اسی وجہ سے ہم نے بھی رفع الیدین شروع کیا ہے کہ بخاری مسلم میں نکلا ہے، لیکن ہوں ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ ہاں وہ جو انجینئر ہے نا وہ جیلم والا، انہیں بڑی عجیب جی حدیث کڈی بخاری چوں 2812 تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار۔ تو عمار ویح عمار، افسوس ہے عمار، تو اسلام کے لیے اتنی خدمت کر رہا ہے نا کہ 2 پتھر تو نے اٹھائے ہوئے ہیں، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی۔ تو یہ حدیث بخاری میں بھی ہے 2812-447، مسلم میں اس کے اوپر تلے 5 طرق ہیں، 7320 سے لے کے 7324 تک۔ تو اب وہ رفع الیدین والی حدیثیں تو نکلی تھیں، یہ بھی نکل آئی ہیں، ان کے کریے۔ ہاں اب وہ ادھر ادھر بھاگے، اس کو جی بس سمجھ آ گئی ہے۔ انفی بھی بیچارے اپنی جگہ صحیح نسدے نے، کیونکہ تواڈے دے بھی جدو پوچھل دے پیرا ہوتا ہے نا، دم پہ پاؤں آتا ہے، چلے مفادات پہ ضرب پڑتی ہے، تو آپ کا بھی ایٹیچیوڈ وہی ہے، ٹھیک ہے؟ شیعہ سے آپ نے خلفائے ثلاثہ کے اوپر کیوں بات کرنی ہے؟ شیعہ سے تو آپ نے یہ بات کرنی ہے کہ یار یہ جو
جنگ صفین کا جب ایشو ہوا ہے اور مولا علی علیہ السلام نے قنوت نازلہ پڑھی ہے امیر شام کے اوپر، بہت خوش ہوں گے، انہیں کہا جی وہ تو نہج البلاغہ میں باقاعدہ موجود ہے کہ مولا علی نے معاویہ بن ابی سفیان کو اپنی اطاعت کی طرف بلایا، اور بس اس میں بس ایک بڑی عجیب سی چیز میں لکھی ہوئی ہے ساتھ کہ انہوں نے کہا کہ اہل شام کی غلطی ان پر ہائی لائٹ کرو، ان پہ سب و شتم نہ کرو، تاکہ جو حق سے ناواقف لوگ ہیں وہ حق کی طرف واپس آ جائیں۔ یہ نہج البلاغہ میں مولا علی نے لکھا ہے۔ انہوں نے اپنے شیعہ کو میدان جنگ میں بھی سب و شتم سے روکا ہے، یعنی سب سے اس وقت تو مرائل بلند ہونا چاہیے نا، اگر گالی نکالنے کا کوئی موقع ہے تو سامنے ہے، اور کہتے ہیں دیکھیں کہ یار مولا علی تو اتنے وفادار تھے اپنے نبی کے کہ انہوں نے اپنی زبان کبھی صحابہ کے بارے میں ایسی استعمال نہیں کی ہے، لیکن یہ دیکھو بنو امیہ کے لوگ یار یہ 60 سال تک ممبروں سے مولا علی پہ لعنت کرواتے رہے ہیں، وہ کہے گا ہاں جی بالکل یہی تو ساڑا مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے کہا یار اج کل کتنے نے جڑے ممبراں تو صحابہ نو گالاں کٹتے ہون، وہ تے ادو تے سن تے ہن بھی تے موجود ہون گے نہ کدھرے، اللہ معافی دے آپا۔ ہاں اس کو ہم کہتے ہیں پلوان کو اس کے زور کے اوپر گرانا، اور یہ اتنا کارآمد طریقہ ہے۔ آپ نے کبھی یہ بیریئر دیکھے ہیں سڑکوں کے کینٹ ایریا میں؟ اتنا بڑا وہ لوہے کا اس کے ساتھ وہ لگا ہوتا ہے بمبو سا، اور پیچھے ایڈا بڑا وٹا ہوتا ہے، تو انہوں پتا ہے اس پتھر کا وزن اتنا ہوتا ہے کہ اس بیریئر سے تھوڑا سا کم ہو تاکہ وہ بیریئر انڈر گریوٹی بند ہو جائے، اور اس پتھر کے اوپر ذرا سا بھی آپ ہاتھ رکھیں تو وہ کھڑا ہو جائے، یعنی اس پورے بمبو کا وزن اٹھانے کے لیے وہ پتھر ہوتا ہے۔ ایک انگلی لگانے کی دیر ہے، تھوڑا سا زور، وہ اتنا وزنی بمبو اٹھ جاتا ہے کیونکہ اس کو بیلنس کیا ہوتا ہے۔ یہ ہم آپ کو وہ پتھر دے رہے ہیں، ایک انگلی لاؤ گے نا ایسے تو دیکھو کس طرح اٹھ دینے۔ ہاں اے اشرف علی رسول اللہ دا پتھر فکس کرو، ادھر نے بریلوی نال ہی چشتی رسول اللہ اینج کرو، دیکھو اینج اٹھن گے۔ ہاں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے لرن کی ہیں، یعنی یہ حکمت ہے نا، حکمت کے ذریعے دعوت۔ اصل تو مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے بنائے ہوئے اماموں سے ان کو توڑ کر اس شخص سے جوڑنا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، ایک حکمران اپنی رعیت کے اوپر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک مرد اپنے گھر والوں پر ہے، اس سے پوچھا جائے گا۔ ایک عورت اپنے خاوند کے مال اور بچوں کے اوپر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اپنی اپنی ڈومین میں دیکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر ایک بندہ جسے قرآن کے پہلے صفحے کا ترجمہ بھی نہیں آتا اور وہ کہ جی افریقہ کے جنگلوں میں جو بغیر کلمے کے جا رہے ہیں انہوں نے کلمہ پڑھانا ہے۔ تو آج تو 20 سال پہلے بھی جماعت ہی نکلیا سا، کیوں نہیں سلمان بھائی؟ تو ادو بھی 6 نمبر ہی پڑھتا سا، 20 سال بعد بھی ہن بھی پرائمری دے اسٹوڈنٹ ہے، تو کیا گین کیا؟ یہ لائف سٹوری میں آپ کہہ رہے ہیں تبدیلی کیا ہے؟ بتائیں دنیا میں کون سا ٹیچر ہے جس کے اسٹوڈنٹ ہوں اور وہ فر آیات اور حدیث بیان کرتے ہوں؟ 20 سال لگانے سے نہیں، 20 دن ہی ساڑی ویڈیو سن کے، اور تہاڈی جماعتیں لوگ 40 سال لا کے بھی کورے دے کورے رہندے نے۔ ہاں دسو منو انبیاء کی وراثت کنہوں نے تھامی ہوئی ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت اہل علم کو ہے، ڈگری والے مولوی نہیں، اہل علم۔ یہ ہے تبدیلی میرے بھائی۔ آج سے پہلے یہ کہتے ہیں نا بڑی بزرگوں کی خدمات ہیں، مجھے بتائیں اگر ان بزرگوں کی خدمات تھیں تو ہمارے آباء و اجداد کو حدیث پتہ ہونی چاہیے تھی، مسلم کی 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ یہ خدمات تھی؟ چند ایک رٹے رٹائے جملے سنے ہوئے تھے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پوری زندگی پڑھتے رہے، اور اللہ کے فضل سے فجر پڑھنے کے بعد مزار پہ بھی حاضری دے کے ادھر بھی مانگ کے آئے، مزار دے نال مسجد وچ پڑھ کے آئے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور سلام پھیرنے کے بعد اوتھے بابا جی کو بھی مانگ کے آئے۔ اے تواڈے بزرگان دین دی خدمت سی جے۔ 1000 سال تک قرآن کا ترجمہ نہیں کیا انہوں نے۔ بخاری کا ترجمہ بھی 1920 میں علامہ وحید الزمان نے کیا، یعنی 8 سے 100 سال پہلے پہلی دفعہ اردو زبان میں بخاری آئی ہے۔ تو مجھے بتائیں ہمارے باؤ اجداد کو کیا پتا تھا بخاری مسلم میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جنہوں نے بتانا تھا وہ آج نہیں بتا رہے، الٹا کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہاں لوگ کہتے ہیں یہ بڑا برا وقت ہے، میں کہتا ہوں اسلام نے
صحابہ تابعین کے بعد اگر کوئی اچھا وقت دیکھا ہے نا تو یہ آج کا زمانہ ہے کہ جب عام بندے کے ہاتھ میں قرآن حدیث ہے. یا صحابہ تابعین تبع تابعین ایک دوسرے کو قرآن و سنت کوٹ کرتے تھے, یا آج کا بچہ کوٹ کرتا ہے, ورنہ نہیں. پاکستان بننے سے پہلے ذرا قیام پاکستان کی ریلیاں اور جلسے دیکھیں, کوئی آپ کو داڑھی والا نظر آتا ہے؟ اور یار مودودی صاحب کی بھی داڑھی نہیں تھی, انہوں نے بھی بعد میں رکھی ہے. عورتیں چھاڑ دو, ہاں ٹوپیاں رکھنے تھے شیر ہوندے سن. عورتیں کیا برقعے میں پھرتی تھی, چادر کر لی, وہ جو آج کل گاؤں میں جس طرح کا چل رہا ہے نا پردہ, لولا لنگڑا یہ ہوتا تھا. آج جائیں اسلام آباد کے کالج کے باہر کھڑے ہو, ہزاروں مچھیاں آپ کو پورے برقعے میں نظر آئیں گی. یہ مبارک دور کبھی اسلام نے دیکھا تھا؟ آپ پرانے بزرگوں کو یاد کرتے ہیں, جائیں اسلام آباد میں جا کے دیکھیں, آپ کو اگر 100 نمازی نظر آ رہا ہے تو 90 چھوٹے چھوٹی عمروں کے ہیں جنہوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں, جن کے باپ داداؤں نے 70-80 سال کی عمر میں صرف تاش بیٹھ کے کھیلے تھے, داڑھی اس وقت بھی نہیں رکھی تھی, بلکہ وصیت کی تھی کہ مرنے تو بعد داڑھی میری تو منڈنی ہے. ہاں, کس مبارک دور کی آپ بات کر رہے ہیں؟ مبارک دور صحابہ تابعین تبع تابعین کے بعد اب آیا. باقی تو سارا غلامی کا دور تھا, چاہے وہ انگریزوں کی غلامی ہو, چاہے مولویوں کی غلامی ہو, چاہے یہ جو کلٹ بنے ہوئے فرقے ان کی غلامی ہو. آج لوگ نکلے ہیں غلامی سے باہر.